الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ ہم نے پچھلے کلپ کے اندر نعت خوانی اور اس پر اجرت کے حوالے سے شرعی احکامات فتح رضویہ شریف کی روشنی میں جو کہ عین شریعت کے مطابق فتویٰ لکھا گیا تھا اس کو بیان کیا، جس کا خلاصہ ایک مرتبہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ویسے پچھلے کلپ میں آپ دیکھ لیں گے تو پورا آپ کو تفصیلی وہ فتویٰ مل جائے گا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجارہ لے کر نعت پڑھنے والوں کے بارے میں پہلے دو اصول بیان کیے کہ اگر وہ صراحتاً نعت پڑھنے کے پیسے طے کرتے ہیں تو حرام ہے، اس مال کا استعمال کرنا بھی حرام ہے، ان پر واجب ہے کہ جس سے لیا اس کو واپس کریں گے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر فقراء میں تصدق کر دیں گے۔ دوسرا، امام اہل سنت نے یہ حکم بیان کیا تھا کہ اگر وہ صراحتاً تو طے نہیں کرتا، مثلاً میں محفل میں آنے کے نعت پڑھنے کے 10,000 لوں گا، 15,000 لوں گا، 20,000 لوں گا آج کے دور کے حساب سے، لیکن بلانے والے کو بھی پتہ ہے، جانے والے کو بھی پتہ ہے کہ مجھے ملیں گے، اس کو پتہ ہے اس کو دینے پڑیں گے، یہ ایسا مشہور و معروف ہے اور اس کو اکثر لفافے ملتے ہی ملتے ہیں، تو فرمایا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ المعروف کالمشروط، یہ اصول ہے کہ جو چیز عرف میں چل رہی ہوتی ہے وہ گویا کے لفظوں میں طے کرنے کی طرح ہوتی ہے، تو گویا کہ اب بھی یہ طے کر کے گیا ہے۔ امام اہل سنت نے یہ دو حکم بیان کیے۔ اس کے بعد ہم چونکہ شرعی حکم کے اوپر کلام کر رہے تھے، ہم نے کلپ کے اندر یہ واضح کیا تھا کہ ہم صرف شرعی حکم بیان کر رہے ہیں، نعت خواں اور نعت خوانیوں کی خرابیاں بیان نہیں کر رہے، وہ انشاءاللہ اس کلپ میں ہم چند باتیں عرض کریں گے۔ اس کے بعد امام اہل سنت نے خود جواز کی دو صورتیں بیان کیں، جس کی وجہ کیا تھی؟ ایک مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اگر کسی فعل کی وجہ سے حرام کام سے بچ سکتا ہے تو اس کو بچنے کا طریقہ بتایا جائے۔ کتاب الحیل پورا فقہ کی کتب کے اندر باب لکھا ہے فقہا نے، اور اس کے اندر مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کے جواز کی صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو ایک مسلمان کو ہم حرام کام کے اندر مبتلا رکھیں اور اس کو حرام کار ہی قرار دیں، حرام کھانے والا قرار دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اسے اسی کام کے جائز ہونے کی صورت بیان کر دیں۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے جائز ہونے کی دو صورتیں بیان کی فتح رضیہ کی 19ویں جلد سے میں نے جو پڑھی تھی، کہ پہلا یہ ہے کہ وہ صراحتاً منع کر دے کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں اللہ کی رضا کے لیے نعت پڑھوں گا یا تلاوت کروں گا۔ اب صاحب محفل اپنی خوشی سے دے دے، یا پھر صاحب محفل کہہ دے کہ بھائی آپ نعت پڑھنے تو آ رہے ہو، اجرت کچھ بھی نہیں ملے گی، 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا، اور اب جب وہ محفل پڑھ لے یا تلاوت کر لے اس کے بعد وہ اپنی خوشی سے اسے دے دے تو یہ جائز ہے۔ پھر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت یہ بیان کی جواز کی کہ وہ وقت کا اجارہ کر لے، وقت کا اجارہ کر لے تو اب اس کی جو اجرت ہے وہ حلال ہو جائے گی۔ اچھا، اس پر بعض احباب جن کو علم تو ہے نہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ شاید مفتی بھی نہیں ہے، ایک دو نے نیچے کمنٹس کے اندر یہ لکھا کہ جناب اتنا زیادہ اجارہ تھوڑی ہوتا ہے، تو یہ آپ اس کا کرائٹیریا آپ کیسے طے کریں گے کتنا اجارہ ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا؟ یاد رکھیں، جو شخص اپنے وقت کو جتنا قیمتی جانے گا اس کا وقت اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ اب ایک نارمل ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو 250-300 روپے فیس دے کے آ جاتے ہیں، کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ صرف چیک اپ کی 5,000 فیس دے کے آ جاتے ہیں، اس سے ہائی فائی ڈاکٹر ہوتا ہے تو آپ 10,000 بھی فیس دے کر آتے ہیں، ایسے ایسے بھی ڈاکٹرز موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ کوئی ہماری عقل کے ڈھکوسلوں کے اوپر شریعت نہیں چلے گی کہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ اتنا اجارہ نہیں ہو سکتا تو شریعت بھی اس کو حرام کر دے گی۔ شریعت نے جس چیز کو جائز رکھا ہے وہ جائز ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ورنہ یہ جواز کی صورت کیوں بیان کی ہے؟ کیا ہم اعلیٰ حضرت سے بڑے عالم بن گئے ہیں؟ امام اہل سنت نے صاف بیان کیا ہے کہ اگر وقت کا اجارہ وہ کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ یہ تھی پچھلے کلپ کا خلاصہ جو میں نے آپ کو بالکل واضح طور پر اسی طرح بیان کیا تھا۔ اب یاد رکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے ہم صرف شرعی حکم بیان کر رہے تھے کہ ہم اس کے حق میں ہیں کہ جناب ایک نعت خواں کو بلا کے آپ بڑے بڑے اونچے لفافے دیں، یہ تو دینے والے دے ہی رہے ہیں، لینے والے لے ہی رہے ہیں، میرے اور آپ کے کہنے سے کون سا کوئی رک جائے گا؟ تو لہٰذا البتہ ہم ترغیب دلا سکتے ہیں کہ یہی رقم آپ مدارس میں دیں، علماء کو دیں، علماء کی خدمت میں پیش کریں، اور یہ تھی صرف جواز اور عدم جواز کی صورت۔ باقی اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو آپ مجھے بتائیے کتنے نعت خواں ہیں جو وقت کا اجارہ کرتے ہیں؟ کتنے نعت خواں ہیں؟ تقریباً میجورٹی 90% سے بھی اوپر وہ ہیں جو وقت کا اجارہ نہیں کرتے، تو ان کا پیسہ لینا حرام ہوا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فتح رضیہ کہہ رہا ہے، اس کی وہ اجرت لینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ وہ مال کھائے گا تو حرام کھائے گا، اپنے بچوں کو کھلائے گا تو حرام کھلائے گا۔ دنیا میں اگر میری ٹھاٹ پاٹ ہے، میں کروڑوں کے بنگلے میں رہتا ہوں، کاروں میں گھومتا ہوں، اور لوگ مجھے معزز ثنا خواں سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں معزز ثنا خواں ہوں، کیونکہ معیار یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، معیار یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام کیا ہے، اور اس کا
جو پیمانہ ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اب ایک نعت خواں اگر نعت کے پیسے طے کر کے ساری زندگی پیسے لے رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ بڑا اچھا نعت خواں ہے، بڑا اچھا ثنا خواں ہے، تو یہ تو اس کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ وہ کیا کھا رہا تھا۔ امام اہل سنت کا فتویٰ تو واضح بتا رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، کوئی نعت خواں یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے ذہن سے سوچ لوں گا بس میں تو وقت کا اجارہ لے رہا ہوں تو یہ ہو جائے گا، نہیں، اسے صراحتاً بولنا پڑے گا صاحب محفل کو، یا اس کا جو بھی سیکریٹری ہے وہ کہے گا کہ ہمارے حضرت آدھا گھنٹے کا وقت دیں گے اور اس آدھے گھنٹے کے اتنے پیسے لیں گے، یوں اجارہ وہ طے کرے گا۔ یہ تو تھی جواز اور عدم جواز کی بات۔ اور اس طرح کے بعض ثنا ہیں، ابھی الحاج ہمارے حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب جو مظفر حسین شاہ صاحب کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ سنی صحیح العقیدہ نعت خواں ہیں، اور سنی صحیح العقیدہ نعت خواں کو آپ سنیں، باقی جو بیچ میں رافضی نعت خواں گھسے ہوئے ہیں، دوسرے نعت خواں گھسے ہوئے ہیں، ان کو کبھی بھی نہ سنیں، جو اہل سنت کے عقائد سے غداری کر رہے ہیں، علماء کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں بعض نعت خواں اسٹیجوں کے اوپر، اور علماء کے پیچھے غیبتیں کرتے ہیں، ہماری کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ نہیں ہوا؟ ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات ہم تک پہنچے، لیکن ہم نے کہا کہ کتے کا کام بھونکنا ہے، وہ بھونکتا رہے، کیونکہ کوئی شرعی وجہ نہیں تھی، کوئی شرعی عذر نہیں تھا۔ اس کے شرعی عذر سے ہٹ کر کوئی عالم دین پر اگر اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے، مطلب مشائخ کے خلاف، متبحر علماء کے خلاف، جنہوں نے ساری زندگی عقائد اہل سنت پر پیرا دیا، ان کے خلاف بھی یہ بعض اوقات باتیں کرتے ہیں۔ صرف کیا ہے، کبھی اس عالم نے اس کو ڈانٹ دیا اس کی غلط حرکت کے اوپر، تو یہ اپنے اس میں آ جاتا ہے، غرور میں، انا میں، تکبر میں، اور ان کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کیمپینز شروع ہو جاتی ہیں، لابنگ ہوتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات خرابیاں ہیں، بہت سے نعت خوانوں کے اندر خرابیاں ہیں۔ اب غلام مصطفیٰ قادری صاحب کو مجھے پتہ چلا کہ یہ وقت کا اجارہ کرتے ہیں، تو میں نے ان سے کنفرم کیا، میرا میسج پہ رابطہ ہوا، میں نے کنفرم کیا کہ حضرت آپ وقت کا اجارہ لیتے ہیں تو مجھے بتائیں، تاکہ میں کلپ کے اندر یہ کلیئر کروں گا کہ ایسے بھی ثنا خواں ہیں جو وقت کا اجارہ لے۔ انہوں نے کہا بالکل حضرت، آپ بے شک ارشاد فرمائیں، اور میری طرف سے مطمئن رہیں، میں وقت کا ہی اجارہ لیتا ہوں۔ یہ تربیت ہے، جو نعت خواں علماء سے مربوط رہتے ہیں نا، ان کی صحبت میں رہتے ہیں، یہ شاہ صاحب کی صحبت کی برکت ہے کہ دیکھیں وہ بندہ جو نعت خواں ہے وہ دیگر نعت خوانوں کی طرح اس نے معاملات نہیں کیے اپنے، بلکہ اس نے اپنے اجارے کو حلال کیا، جائز کیا۔ انہوں نے واضح بیان میرے سامنے، اب کوئی ہو سکتا ہے اس پر بھی کہے کہ یہ غلط معلومات ہیں، چلیں اب صاحب حال جب کہہ رہا ہے تو اس پر بھی آپ کہیں غلط معلومات ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ لہذا جو اویس رضا قادری صاحب کے حوالے سے بھی میں نے گفتگو کی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، اور قرائن ابھی بھی اسی پر واضح ہیں۔ اب کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جناب ایسا نہیں ہے، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں نعت خواں کا پھر اتنا زیادہ اجارہ کیسے ہو، بھائی ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ اجارہ دو، ہم تو کہہ رہے ہیں مدارس کو آباد کرو، مساجد کو آباد کرو، جامعات کو آباد کرو۔ میں خود ایک ادارہ بنا کر بیٹھا ہوں، جامعہ ہے، دارالفتہ ہے، اس کے اخراجات ہیں، سارے معاملات ہیں، کس طرح سے ہم کرتے ہیں یہ ہمیں بھی اندازہ ہے۔ تو مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ بہت قلیل ہو گئے، جہاں ہمارا دکھاوا ہے، جہاں ریاکاری ہے، نوٹیں لٹائے جا رہی ہیں، اور جناب نعت خواں بھی پھر اس حاجی صاحب کے سامنے بالکل عاجز بن گیا ہے۔ ان نعت خوانوں کے انداز یہ ہیں، ایک تعداد، اکثریت آپ لے لیں، اکثریت کا یہ ہے کہ کوئی غریب ہوگا اس کے سامنے نخرے ہوں گے ان کے، اور اگر کوئی کروڑوں پتی ہوگا، اربوں پتی ہوگا، تو اس کو حاجی صاحب کہہ کر اس کی ہر بات پہ لبیک کہیں گے۔ غریب کو محفل دی ہوگی مہینہ پہلے، اور حاجی صاحب کا فون آئے گا کسی مالدار کو سارے ہی حاجی صاحب کہتے ہیں، اب اگر اس حاجی صاحب کا مالدار کا فون آئے گا 4 دن پہلے کہ جناب آ جاؤ، جی لبیک لبیک، غریب کو ٹوپی کریں گے۔ بعض اوقات تو یہ کریں گے کہ 10 بجے کا ٹائم دیا ہے تو 11:30 بجے پہنچ رہے ہیں، کیوں بھائی میں مشہور و معروف ہوں، پڑھتے رہو، انتظار کرتے رہو تم لوگ، اور کھینچتے رہو محفل کو، لوگوں کو نیند بلے چڑھی ہو، کچھ بھی ہو، مجھے اپنا حساب کتاب پورا۔ یہ ساری خرابیاں نعت خوانوں میں، علماء کے بے ادب ہے ایک تعداد، اور ان میں ایک تعداد تو وہ ہیں جو رافضی اور سنی بن کے سنیوں کے اسٹیجوں پر آتے ہیں، ان سے بھی ہوشیار رہیں۔ یہ زین سعیدی، اس طرح کے جو نعت خواں ہیں جو رفظ کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہماری سنی عوام ایسے نعت خوانوں کو سن رہی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ سب باتیں اپنی جگہ، نعت خوانوں کے اندر موجود خرابیاں بھی اپنی جگہ، لیکن جو سنی صحیح العقیدہ نعت خواں ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا بچہ ہے، ہم نے اسے سکھانا ہے اور اس کو جواز کی صورت بتانی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو حرام کھلاتے رہیں، حرام کے فتوے دیتے رہیں۔ ہم اس کو ایک ایسا طریقہ بتائیں کہ وہ حلال، جب حلال کھائے گا نا، نعت خواں جب حلال کھائے گا، تو میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں، جس کے پیٹ میں حلال جائے گا اللہ اس کو علماء کا باادب بھی بنائے گا، متقی بھی بنائے گا۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ میں بھی کئی محافل میں جاتا ہوں، میرے بھی اللہ کے کرم سے بیانات کئی جگہوں پر ہوتے ہیں، تو نعت خواں بیان ایک تعداد نہیں سنتی، کچھ نعت خواں ہوتے ہیں گنتی کے، جو مشہور ہوتا ہے، پورے ٹاؤن کے اندر پتہ ہوتا ہے یہ 2-4 نعت خواں ہیں جو علماء کا بیان سنتے ہیں، باقی نہیں سنتے۔ ان کو کرنا کیا ہوتا ہے یہ بھی مجھے پتہ ہے، محفل کے بعد ان کو چوکڑیاں لگانی ہوتی ہیں ہوٹلوں کے اوپر بعض نعت خوانوں کو، لیکن یہ عالم دین کا جو صحیح عالم دین ہے، صحیح روایات پڑھتا ہے، اچھا بیان کرتا ہے، اس کا بیان نہیں سنتے۔
مطلب بقصد وقت ہونے کے باوجود نکل جاتے ہیں. میں ایک محفل میں گیا, ایک نعت خواں کہتا ہے کہ جناب بس میری فلائٹ ہے اور مجھے نکلنا ہے نا. اب کیا ہوا, صاحب محفل نے کہا کہ حضرت ایک کلام پڑھ دیں. اس نے ایک کلام شروع کیا, 15 منٹ پڑھ دیا. اس کے بعد جیسے ہی میرا خطاب شروع ہوا تو مجھ سے ریکویسٹ کی انہوں نے, میں نے کہا کہ چلو پڑھنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں, ایک کلام پڑھ رہا ہے. اس نے 10 سے 15 منٹ, کیونکہ میں محافل میں اس طرح نہیں جاتا, میں محافل میں بڑے طریقے سے جاتا ہوں, اور میں صاحب محفل کو کہہ دیتا ہوں کہ بیان سے 15 منٹ پہلے مجھے بول دینا, یعنی مجھے پتہ ہوتا ہے ڈسٹینس کتنا ہے. تو علماء کو بھی یہ احتیاط کرنی ہے, اپنا وقت کیوں آپ ایسے لوگوں کی وجہ سے برباد کرتے ہیں. پھر عالم دین بیٹھ کر بیچارہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوس رہا ہوتا ہے کہ میں نے علم دین پڑھا. آپ اپنی عزت خود بنائیں. اس نعت خواں کی کیا اوقات ہے یہ آپ کے سامنے زبان کھول سکے, یا آپ کے سامنے تکبر کے ساتھ اپنی عزت برقرار رکھیں. جہاں عزت نہیں ہے ایسی محفل میں نہ جائیں. یہ محفلیں علماء کے قدموں کے صدقے میں چل رہی ہیں. اگر علماء کسی بھی محفل کا بائیکاٹ کریں گے اس محفل کو کوئی کامیاب نہیں کر سکتا. یہ یاد رکھیں. آج بھی جتنی محافلیں اہل سنت کی یہ اگر چل رہی ہیں تو علماء کے بلبوتے پر, لیکن ہمارے کچھ پیشہ ور خطیب جو اس طرح کے غلط نعت خوانوں کے ساتھ بھی سیٹنگ میں چل رہے ہوتے ہیں, ان کی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے تکبر دیکھ کر, سارے معاملات دیکھ کر اپنے فوائد کے پیش نظر مجھے محفلیں مل جائیں گی. یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ سب کچھ نہیں ہے, اصل آخرت ہے. تو لہٰذا علماء اہل سنت اگر جم کے کھڑے ہو جائیں, تو ایک خادم حسین رضوی جم کے کھڑا ہوا تھا نا, تو کتنا بڑا کام ہو گیا. ایک امام جلالی جم کے کھڑا ہوا, ربز کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا. عالم دین جب صحیح العقیدہ ہوتا ہے, سید مظفر شاہ صاحب کھڑے ہوئے تو سندھ کی سرزمین پر کوئی رافضی پر تو مار کے دکھائے. یہ ہمارے مقتدیٰ ہیں. سندھ میں عقائد اہل سنت پر اگر کسی نے سب سے بہترین انداز میں اس دور میں پیرا دیا ہے اور کھل کر پیرا دیا ہے, نڈر ہو کر پیرا دیا ہے, تو وہ سید مظفر حسین شاہ صاحب کی ذات مبارک ہے. تو جو ایسے علماء سے مربوط ہیں وہ نعت خواں الحمدللہ تربیت یافتہ ہیں, بہت بہتر ہیں. پھر بھی میں یہ نہیں کہتا وہ اللہ کے ولی ہیں, کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ ہو, لیکن ہمیں ہر چیز کو سوچ سمجھ کر دیکھنا چاہیے. پھر بعض کہتے ہیں جناب علماء کا اتنا اجارہ کیوں نہیں, تو ہم نے کہاں منع کیا. ہم کہتے ہیں علماء کو تو 10 لاکھ روپے دو ایک محفل کے, عالم دین لے گا تو وہ اس سے خدمت دین کرے گا. ہم کہاں منع کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں اس عوام کی تربیت ہم نے کرنی ہے. جو آرگنائزر ہیں محافل کے, ان کی تربیت ہم نے کرنی ہے. لہٰذا ان کو سمجھایا جائے کہ علماء کو ترجیح دی جائے, اور علماء اپنے وقار کو سمجھیں, اپنے معیار کو سمجھیں, اپنی عزت کو سمجھیں. کسی محفل میں آپ نے جانا ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جناب یہ مجھے بٹھا کے رکھیں گے, تو آپ جائیں ہی نہیں. آپ اس وقت جائیں جب بیان کا آپ کے وقت ہو, اور آپ صاحب محفل کو کہہ دو کہ 15 منٹ پہلے مجھے بلائیے گا. آپ کو پتہ ہے رستہ 15 منٹ کا ہے, تو 15 منٹ پہلے کال کیجیے گا, اس سے پہلے آپ نہ جائیں. اور اگر وہ کال کر کے کہے کہ 15 منٹ بعد آپ کا بیان ہے, تو جائیں. پھر 15 منٹ بعد کہیں کہ مائک دے دو. یہ الگ بات کہ کبھی کیفیت ایسی ہو آپ کو سمجھ میں آئے کہ کوئی ایسا عذر ہو گیا, تھوڑا وقت دے دیا, لیکن عالم دین کو اپنی عزت خود بنانی ہوتی ہے, اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے. علماء کا وقت قیمتی ہے, تو وقت ہر ایک کا قیمتی ہے. اس لیے محافل نعت الحمدللہ اہل سنت کے لیے بہت ضروری ہیں, لیکن ان کے اندر جو خرافات ہیں, جو نقیب محفل اس طرح کے آ گئے, نعت خواں ایسے آ گئے خراب, ان کی اصلاح کرنا ضروری ہے. علماء کا کام ہے کہ اپنے سے مربوط عوام کی تربیت کریں, تاکہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی رافضی ثنا خواں آنا چاہے, ثنا خواں تو اسے نہیں کہیں گے, جو رافضی ہے وہ آنا چاہے, تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے, عوام اس کو نہ لا سکے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں صحیح خطوط پر عوام کی تربیت کریں, اور عوام پر یہ فرض ہے کہ عالم دین کی صحیح بات کو دل و جان سے قبول کریں. اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. تو لہٰذا کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑے بڑے لفافوں کی ترغیب دلا رہا تھا, ہم جواز اور عدم جواز کے اوپر کلام کر رہے تھے. ورنہ مجھے ایسے میسج بھی آئے ایک شاگرد کے کہ استاد صاحب ہم تو بڑے پریشان ہیں, نعت خوانوں کی ایک تعداد 80% وہ ہے جو علماء کے خلاف پیچھے باتیں کرتی ہے. تو ہم نے کہا یہ ہمیں بھی پتہ ہے بیٹا, اس بات سے انکار ہی نہیں ہے, لیکن جو ایسا کرے گا وہ اپنی آخرت خراب کرے گا. کیونکہ علماء نے لکھا من ابغض عالما بغیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر, جو کسی عالم پر بغیر کسی واضح سبب کے کسی عالم کے خلاف بغض رکھتا ہے, تو خوف ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو. تو لہٰذا اللہ کریم جل وعلا سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.